الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأهل بيته وأصحابه أجمعين. میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 ہے جس کی آپ نے تلاوت سنی ہے. بہت خوبصورت مضمون اس پر اللہ نے بیان فرمایا ہے. آیت کا پہلے ترجمہ سن لیجیے. اللہ یہ فرما رہے ہیں، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور رسول کو دل سے مانتے ہیں، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، ثم لم یرتابوا، پھر اپنے آپ کو کسی شک میں نہیں ڈالتے، وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اپنے مالوں اور اپنی جان کو لے کر جہاد کرتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. اولئک هم الصادقون، یہی لوگ اللہ کے ہاں سچے ہیں، یہی لوگ اللہ کے ہاں سچے ہیں. خوبصورت مضمون ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ بھئی ایمان والے وہ جو میرے اور میرے رسول پر دل سے ایمان رکھتے ہیں. اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھنا یہ دین اسلام کی بنیادی عقیدہ ہے. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول پر یقین اور ایمان. نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اور آخری نبی اور رسول ہیں. یہ ضروری ہے. یہ کیا ہے؟ ضروری. اللہ فرمانے کہ اس ایمان کے بعد ثم لم یرتابوا، پھر تا حیات شک سے دور رہے، شک سے دور رہے. ایمان کسے کہتے ہیں؟ الیقین کلہ، سراپا یقین کو ایمان کہتے ہیں. سراپا یقین کے دل میں آنے کے بعد شک کے لیے جگہ ہی نہیں رہتی. اور شک کا دروازہ وہ دروازہ ہے جس کو انسان اگر کھلا رکھے تو منافقت کی جراثیم اس دروازے سے اندر آتے ہیں. شک نہیں، اللہ کا ہر حکم سچا ہے. آپ لوگ تلاوت کرتے ہیں نا، اللہ نے کیا فرمایا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک نہیں. یاد رکھو، یہ آپ کے ہر عقیدے کے ایک ایک جملے پر، توحید پر لا ریب فیہ، رسالت پر لا ریب فیہ، عقیدہ آخرت پر لا ریب فیہ، قرآن پر لا ریب فیہ، فرشتوں پر لا ریب فیہ، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا لا ریب فیہ. یہ سارے شک سے پاک عقیدے. یہ نماز لا ریب فیہ، یہ زکوٰۃ کا حکم لا ریب فیہ، یہ صوم، یہ حج، یہ جہاد کا حکم لا ریب فیہ حکم ہے. یہ دعوت و تبلیغ لا ریب فیہ، یہ حضور کے خوبصورت اخلاق لا ریب فیہ ہیں.
زنا کی حرمت لا ریب فیہ ہے، چوری کی ممانعت لا ریب فیہ ہے، جھوٹ کی ممانعت لا ریب فیہ ہے، والدین سے اچھا سلوک لا ریب فیہ ہے، اولاد کے ساتھ اچھا سلوک، ان کا حق ادا کرنا لا ریب فیہ، اللہ کا ہر حکم لا ریب فیہ ہے۔ جیسا یہ عقیدہ ہو تو شک نہیں آئے گا دل میں، شک نہیں آئے گا، شک کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ میرے اور میرے رسول پر ایمان لانے کے بعد شک سے آپ نے آپ کو 100% بچاتے ہیں۔ 3 کام ہو گئے، پھر کیا کرتے ہیں؟ اپنے مال اور جان کے ذریعے اللہ کے دین کی بلندی کے لیے، اللہ کے دین کے غلبہ کے لیے، اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ مال لگائیں گے دین کی اشاعت کے لیے، جہاد ہے۔ میدان جنگ میں کافروں سے دو بدو لڑیں گے، قتل کریں گے، قتل ہوں گے، جہاد ہے۔ لیکن اس جہاد کو قرآن نے قتال کا لفظ بولا ہے۔ اس کے لیے کیا فرمایا؟ قتال، قتل کرنا اور قتل ہونا۔ یہ بہت اعلیٰ قسم کے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بات، دین کے لیے جان کا نذرانہ دینا۔ لیکن آیت بتا رہی ہے جاہدوا باموالہم وانفسہم، اپنے مال کو، اپنی جان کو اللہ کے دین پر لگائیں گے، دونوں میں جہاد ہے۔ مالی جہاد، مال کا جہاد، دین کی اشاعت کے لیے پیسے کا خرچ کرنا، مال کا خرچ کرنا، اپنی جان کو دین پر قربان کرنا، جان کا جہاد۔ اس لیے اللہ نے قتال کا لفظ یا نہیں لایا، اللہ نے جہاد کا لفظ لایا۔ اور میں تفسیر مظہری پڑھ رہا تھا، جو بر صغیر کی سب سے اچھی تفسیر ہے، عربی میں تفسیر ہے، بہترین تفسیر ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جہاد کا لفظ میدان جنگ میں اللہ کے دشمنوں کے ساتھ اس کے لیے بھی بولا گیا ہے قرآن میں۔ شیطان کے خلاف آپ کی مزاحمت، اس کو بھی اللہ نے جہادن کبیرہ، اس کو بھی جہاد کیا۔ گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کو راضی کرنا، گناہوں کی زندگی، خواہشات نفس کی زندگی کو چھوڑنا بھی اللہ نے جہاد قرار دیا ہے۔ تو لفظ ایک جہاد، اس کے کئی معنی، ہر معنی کا مقتضا یہ ہے اللہ کے دین کی بلندی ہو جائے، میرے اندر، میرے گھر میں، میرے محلے میں، میرے شہر میں، پوری دنیا میں۔ یہ سوچ، اس سوچ پر آپ مال لگائیں گے تب بھی جہاد ہے، اس سوچ پر جان کو کھپائیں گے تب بھی جہاد ہے۔ صلاحیت لگائیں، آسان سب صلاحیت، آپ اپنے دماغ کو دین کے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہیں، اپنی زبان کو استعمال کرتے ہیں، اپنی تقریر کو، تحریر کو، اپنی طاقت کو اللہ کے دین کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں۔ خدا کی قسم ان سب کو اللہ مجاہدین کا اجر عطا فرمائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کے لیے جہاد کا حکم آیا ہے، ختم ہونے کے لیے نہیں، ماضٍ الی یوم القیامہ، قیامت تک اللہ نے جہاد کو برقرار رکھنا ہے۔ اور اس کی کئی قسم خود قرآن بتاتے ہیں آپ کے سامنے آیت، اموال کا جہاد، نفس کا جہاد، شیطان کے خلاف جہاد، خواہشات نفس، گناہوں کے خلاف جہاد، یہ تو قرآن صریح الفاظ میں بیان کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب میرے بندے یہ میرے دین کے لیے کریں گے تو یہ کیا ڈگری اللہ کیا دیں گے؟ اللہ کی طرف سے ڈگری کیا ملے گی؟ اولئک ھم الصادقون، یہ میرے سچے بندے ہیں، یہ مال لگانے والے دین کے لیے، یہ جان لگانے والے دین کے لیے، یہ وقت لگانے والے دین کے لیے، یہ صلاحیت لگانے والے دین کے لیے، یہ تقریر و تحریر والے دین کے لیے، یہ قلم کے ذریعے دین کے لیے۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ میرے سچے بندے ہیں، یہ میرے سچے بندے ہیں۔ اللہ کی یہ ڈگری ملتی ہے ایمان کے بعد، شک سے دور ہو کر اللہ کے دین کے لیے جو محنت آپ کریں گے، اس محنت کی وجہ سے
آپ کو اللہ ڈگری دیں گے سچے لوگوں کی. یا ایھا الذین آمنوا وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم ہمیشہ سچوں کے ساتھ رہو، جھوٹوں سے دور رہو، منافقوں سے دور رہو، حاسدین سے دور رہو. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ انما المؤمنون، بس یہ مسلمان جن کے اندر یہ خوبصورت اعمال ہیں یہ میرے ہاں سچے مسلمان ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سچا ایمان نصیب فرمائے اور ان خوبصورت اعمال پر عمل کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. دوستو، قربانی کی عبادت اس ہفتے آپ کریں گے انشاءاللہ. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یکم ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک جو دن ہیں، ان سے اعلیٰ دن عبادت کے لیے اور کوئی نہیں ہے. اعلیٰ ترین، ضائع نہ کریں ان کو. کچھ نہیں کر سکتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ہزاروں مرتبہ پڑھیں، کچھ اگر نہیں کر سکتے یہ پڑھتے رہو، فائدے سے خالی علیہ چاہ. لیکن ایک بات کی وضاحت ضرور میں کرنا چاہتا تھا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی قربانی کی جگہ لوگوں کو اپنے قربانی کے پیسے کسی کو دے دے. جانوروں کو ذبح کر کے محلے کو گندے کر رہے ہو، جانوروں کی نسل ختم کر رہے ہو. بہتر ہے کہ 70,000 روپے کسی غریبوں کو دے دے، کسی غریبوں میں بانٹ دے. یاد رکھو، قربانی کی جگہ پر پیسے نہیں لگ سکتے، کیونکہ قربانی کے لیے دن مقرر ہیں 10 سے لے کر 12 کی شام تک. ان 3 دنوں کے علاوہ اگر آپ سال کے 362 دنوں کو روزانہ جانور ذبح کرے قربانی کے نام پر، قربانی کا اجر آپ کو نہیں مل سکتا، بند ہے. جب اللہ چاہ رہے ہیں کہ ان 3 دنوں میں جانور ذبح کرو، یہ جانور ذبح کرنا ہی عبادت ہے. پیسہ خرچ کرنا نفل صدقہ تو ہو سکتا ہے، قربانی کا اجر جو سب سے اعلیٰ عمل ہے 10 ذی الحجہ 11 ذی الحجہ 12 ذی الحجہ کا، اس کا ثواب نہیں مل سکتا. لہذا کیا کریں بھائی، اپنے آپ کو کھل کر خوش ہو کر جانور ذبح کریں اللہ کے لیے. جس پر واجب ہے وہ بھی جانور ذبح کرے، اور اگر کسی پر واجب تو نہیں ہے لیکن وہ ثواب حاصل کرنے کے لیے ایک جانور اپنے لیے خریدے اور اس میں پورے بچوں کو، بیوی کو، والدین کو، پورے گھر والوں کو شریک کرے. خدا کی قسم نفل قربانی ہر ایک کی طرف سے اللہ قبول کرے، ہر ایک بندے. نفل قربانی کا دروازہ بہت وسیع ہے. ایک جانور آپ نے لیا، واجب کسی پر نہیں ہے. نفلی قربانی کے لیے پیسے جمع کر کے جانور لیا، اس کی قربانی کریں گے تو گھر میں جتنے فرد ہیں ہر ایک کی طرف سے قربانی کا اجر اللہ عطا کریں گے. اور دوسری بات اس میں یہ بھی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جانوروں کی نسل ختم ہو جائے گی، یہ بھی بکواس ہے. کتوں کی نسل دنیا سے ختم ہو سکتی ہے، شیروں کی، چیتوں کی ختم ہو سکتی ہے، وہ حرام جانور ہیں. اور ان کے مادے بکروں اور بکریوں سے زیادہ جو نا بچوں کو جنم دیتے ہیں، اس کے باوجود ان کی تعداد کم ہے. صرف حج میں 35 لاکھ جانور ذبح ہوتے ہیں. پاکستان میں کتنے لاکھ ذبح ہوتے ہیں، انڈیا میں، پوری دنیا میں نہ کبھی بھیڑ بکریوں کا کوئی مسئلہ بنا، نہ کبھی دمبوں کا بکروں کا مسئلہ بنا، نہ گائے اور اونٹ کا مسئلہ بنا. یہ صرف شوشہ ہے. انسانوں کے اندر جو گمراہ ذہن والے لوگ ہیں وہ اپنی گمراہی کو پھیلانے کے لیے آپ کا جو سنت ابراہیمی پر عقیدہ ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم سنت پر جو تمہارا عقیدہ ہے، اس عقیدے کو ختم کرنے کی سازش ہے. اللہ کے نبی نے آخری حج میں 100 اونٹوں کی قربانی کی ہے. تو اللہ کے نبی کو یہاں پیسہ نہیں دے سکتے تھے غریبوں میں؟ 100 اونٹ قربان کیے. ہر سال اپنے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے قربانی کرتے تھے. دنیا سے جاتے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما گئے، اے علی جب تک آپ زندہ ہیں ہر سال میرے لیے قربانی کریں. حضرت علی جب تک زندہ رہے حضور کے لیے قربانی کرتے رہے، ان کی اولاد کرتے رہے. اب بھی دنیا میں سادات خاندان اللہ کے نبی کے لیے قربانی کرتے ہیں، آپ بھی کیا کریں، کچھ نہیں. تو اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ان خوبصورت اعمال کو اللہ قبول فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.